والا حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب کی صورت بھی نرالی ہے، میرے حضور کی سیرت بھی نرالی ہے۔ جو میرے محبوب کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا تھا، جو حضور کو دیکھ لیتا وہ ایسا دیوانہ ہو جاتا تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے بازار سے جب گزرتے تھے نا تو اس بازار کے اندر ایک یہودی کی بھی دکان تھی، اور اس کی دکان پر اس کا نوجوان بیٹھتا تھا، خوبرو نوجوان بیٹا اس کا بیٹھتا تھا، اور اس کا بیٹا کیا کہتا کہ بیٹا مدینے کے اندر نا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، معاذ اللہ تعالی کا بیٹا ایک جادوگر مدینے میں آیا ہوا ہے، اور جو اس کا دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ دیکھ لے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا خبردار ان کو نہ دیکھنا، وہ جادوگر ہیں، اپنے مذہب میں داخل کر لیتے ہیں، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اولاد کو اولاد سے جدا کر دیا، والدین کا نافرمان کر دیا۔ بیٹا خبردار ان کو نہ دیکھنا، وہ ایسے جادوگر ہیں جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان کی نا فطرت ہے، اسے جس کام سے منع کیا جائے نا اسی کام کی طرف جاتا ہے، اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ اسی کام کی طرف جاتا ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا خبردار دیکھنا نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو تو صحیح ہے کون ہے کہ جن کے لیے والد کہتے ہیں بیٹا دیکھنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور کا گزر ہوا نا تو اس نے چھپ کے حضور کو دیکھ لیا، چھپ کے حضور کو دیکھ لیا۔ پھر ہونا کیا تھا، حضور کا دیوانہ ہو گیا، حضور نے وہ رستہ تبدیل کر لیا، جانا چھوڑ دیا۔ اب جب محبوب کی زیارت نہ ہو، محبوب کا دیدار نہ ہو تو بندہ ویسے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب محبوب آتے نہیں ہیں، ایسا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ طبیب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی مرض کیا ہے، مرض پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بزبان حال یہ کہہ رہا تھا مجھے چھیڑو نا طبیبو، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میرا کوئی ہے جہاں میں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میرا کوئی ہے جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کا طبیب آتے، طبیب آ کے دیکھتے لیکن کوئی مرض سمجھ نہیں آتا، وہ بس زبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ میری دوا حضور کے پاس موجود ہے، میری دوا حضور کے پاس موجود ہے، اگر میری زندگی چاہتے ہو مجھے محبوب کی زیارت کرا دو۔ اب طبیب آتے کوئی مرض سمجھ نہ آتا، کہا بھائی بیٹا آپ کا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مرض سمجھ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو دن پر دن بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو میں تیرا باپ ہوں مجھے بتا دے۔ تو کہنے لگا بابا آپ غصہ تو نہیں کریں گے، توجہ ہے آپ کی؟ بولے جی سبحان اللہ، بابا غصہ تو نہیں کریں گے؟ کہا بیٹا نہیں بتائیں۔ کہا بابا میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا تھا، بابا میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا تھا، اور جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے اب مجھے کسی کو دیکھنے کی حاجت نہیں رہی، جب سے ان کو دیکھا ہے اب کسی کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگا بابا میرے حضور کو تو ذرا بلا دیں، میرے حضور کو تو ذرا بلا دیں، میرے حضور آئیں گے یا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں ان کو دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میری سانس اٹکی ہے، میری سانس اٹکی ہے کہ محبوبہ کو دیکھ لوں تو چلا جاؤں گا، تو بابا میرے محبوب کو تو بلا دیں۔ اب بیٹی کی جب آخری خواہش باپ نے دیکھی تو باپ دوڑا چلا گیا مسجد کی طرف، وہ باپ جو منع کرتا تھا خبردار نہ دیکھنا، آج وہ باپ بیٹی کی محبت میں دوڑا چلا جا رہا ہے۔ مسجد نبی گیا اور جا کر کے سلام عرض کیا، اور عرض کرنے کے بعد
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، حضور میرا بیٹا آپ کا شدائی ہے، حضور جب سے اس نے آپ کو دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا، حضور ذرا نگاہ کرم تو فرمائیں، ذرا نظر کرم تو فرما دیجئے، حضور ذرا چل دیجئے، آپ چل دیں گے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اب وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو کملی والے کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا محبوبہ آپ میرے ساتھ چل دیجئے۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر آ جاؤ جی ساتھ چلنا ہے، اے عمر آؤ جی ساتھ چلنا ہے، عثمان آ جاؤ غلام کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اے بلال آ جاؤ میرے غلام کے پاس چلتے ہیں۔ سارا قافلہ جمع کر کر حضور اپنے اس دیوانے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ریت ہی بدل گئی، یہاں پر ریت ہی بدل گئی کہ عاشق جاتا ہے معشوق کے پاس، لیکن یہاں محبوب عاشق کے پاس آ رہے ہیں، یہاں محبوب خود چل کر آ رہے ہیں۔ حضور بتا رہے ہیں کہ جو حضور کے خاطر جانوں کو قربان کرتے ہیں تو حضور ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں حضور دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، حضور قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور حضور آخرت کے میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو لیا اور ان کی عیادت کو چلے گئے۔ وہاں گئے تو حضور نے کہا کہ بھئی کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہو؟ عرض کی محبوبہ آپ ہی کا انتظار تھا، عرض کی محبوبہ آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو اب میری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ حضور فرمانے لگے ہم سے ملنے کے بعد بھی سیدھا سیدھا جانا چاہتا ہے جی، ہم سے ملنے کے بعد بھی اس طرح جانا چاہتا ہے، تو اب ایک کام کر، ایک وعدہ تو مجھ سے کر لے، ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، تو مجھ سے یہ وعدہ کر لے کہ تو ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا، اور ایک وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں کہ قبر سے لے کر آخرت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، قبر سے لے کر آخرت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا۔ کہا محبوبہ اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا انعام ایک چھوٹی سی ملاقات میں اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان لے آیا، اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز چلی، روح اس کی پرواز کر گئی۔ اب یہاں سے اصل منظر شروع ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں اب حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ وہ آپ کا دیوانہ، وہ آپ کا شدائی، آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ بولا جی سبحان اللہ۔ حضور کا دیوانہ، حضور کا شدائی، وہ کہ جو حضور کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جو حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، اب حضور جب اس کے سامنے ہیں روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی جسم سے، لیکن حضور نے اپنے غلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضور کا رشتہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ کائنات کے سارے رشتے، باپ بھی ہو، ماں بھی ہو، اولاد بھی ہو، بھائی بھی ہو، دوست بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ ہے دنیا تک، لیکن رسول اللہ کا رشتہ وہ ہے جو قبر میں بھی کام آتا ہے، رسول اللہ کا رشتہ وہ ہے جو حشر میں بھی کام آئے گا۔ حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہا کہ جب وہ انتقال کر چکا تو حضور نے اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا لیا، اور یہ قافلہ بن کر اب جا رہا ہے کہ جی اس کو غسل بھی دینا ہے، اس کو کفن بھی دینا ہے، اس کی تدفین بھی کرنی ہے۔ اب جناب والا حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اب میں اپنا وعدہ اس سے نبھاؤں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب میں وعدہ نبھاؤں گا۔ کیا وعدہ نبھائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کاش آج اے صدیق تو پیدا نہ ہوا ہوتا، اے صدیق کاش تو آج پیدا نہ ہوا ہوتا، چل اچھا پیدا بھی ہو گیا ہوتا، آج تیری میت ہوتی، حضور اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عمر کاش آج تو مر گیا ہوتا، حضور جانے کائنات اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دیتے۔ لکھنے والوں نے لکھا حضرت بلال حبشی کبھی یہاں دوڑ رہے ہیں، کبھی وہاں دوڑ رہے ہیں، اپنا ہاتھ اپنے سر پر مار کر کہہ رہے ہیں اے بلال آج تو مر گیا ہوتا، حضور اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں اتارتے۔
حضور اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں اتارتے، کاش آج تو مر گیا ہوتا۔ حضور نے تدفین کی، تدفین میں نہ کافی دیر ہو گئی، کافی لیٹ ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کافی دیر بعد جب قبر سے باہر آئے تو حضور کے چہرے انور پر پسینہ ہی پسینہ تھا، حضور پسینے میں شرابور تھے۔ تو پوچھا حضور اتنی دیر کر دی؟ حضور فرمانے لگے ایک وعدہ اس نے مجھ سے کیا تھا۔ سمجھے نہیں آپ میری بات کو؟ حضور فرمانے لگے ایک وعدہ اس نے مجھ سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا، اب میں اپنا وعدہ نبھا کر آ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا، اب میں اپنا وعدہ نبھا کر آ رہا ہوں۔